الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یار دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے اور یہ بڑا ہی دردناک، المناک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ظالموں نے ظلم کیا ہے، اور ان ظالموں کی جتنی مذمت کی جائے، ان کو جتنا برا بھلا کہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاندان نبوت کو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے ان لوگوں کو، جو ہستیاں وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، یہ جو خاندان نبوت ہے، یہ ایسا خاندان ہے جن کو اللہ نے پاک کر دیا۔ یہ پاکیزہ لوگ ہیں اور یہ دنیا میں ان لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تلواریں چلائیں، جن لوگوں نے ان لوگوں کو شہید کیا، ان سے بڑا بدبخت، خبیث، ناپاک اور پلید انسان کون ہوگا؟ وہ دنیا کے سب سے غلیظ ترین لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار چلائی ہے۔ اور اس واقعہ کے بارے میں ہم ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں تھی، یعنی ایک طرف کفر ہو دوسری طرف اسلام ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ یہاں پہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حق پہ ہیں، یہ تمام علماء کا جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، یعنی یہاں پہ یہ کہنا کہ بھئی یہ شیعہ قصوروار ہے اور یہ بریلوی کا یہ مسلک ہے، شیعہ یوں کہتا ہے، دیوبندی یہ کہتے ہیں، نہیں، تمام مسالک والے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہ جو خاندان نبوت کے یہ پاکیزہ نفوس تھے، پاکیزہ ہستیاں تھیں، ان کے اوپر جو تلوار چلائی گئی ہے، ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، پاکیزہ خون بہایا گیا ہے، یہ ظلم ہے، اس میں تو کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یزید جو برسر اقتدار آنا چاہ رہا تھا، جو امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا اور وہ اقتدار کی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ میں اس امت کے اوپر یہ جو مصیبت نازل ہو رہی ہے، اس کو ہٹا کر اس جگہ پر، اس مقام پہ اس بندے کو بیٹھایا جائے جو اس کا اہل ہے، یعنی امت مسلمہ کی خیر خواہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی۔ اور چونکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت میں یزید یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ موجود ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی موجود ہے۔ تو جب ایسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں بغیر کسی مشورے کے اگر یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائے تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو امت مسلمہ کے اوپر یہ بندہ قابض ہو رہا ہے اور تو یہ امت مسلمہ کے ساتھ ناانصافی ہے، میں کوشش کروں کہ، اور یہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں کوشش کروں کہ اس کو امت مسلمہ کے اوپر مصیبت بن کے نازل ہونے سے اس کو ہٹایا جائے اور یہاں پر صحیح بندے کو بیٹھایا جائے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یزید کے جتنے حواری تھے، جتنے اس کے ساتھی تھے، وہ بس اقتدار کو بچانا چاہتے تھے
اپنی حکومت کو بچانا چاہتے تھے۔ اور جب یہ واقعات ہم سنتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے، ان کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی ہے، تو جب ہم وہ واقعات سنیں گے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ان کو بیان کرنے کی، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ جا رہے ہیں اور یزید ابتدا سے ظلم کر رہا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد ایک اہم چیز آ جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان میں کون کون قصوروار ہیں۔ بعض لوگ تو صرف یعنی یہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے یزید کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید قصوروار نہیں ہے، ایسی ہرگز بات نہیں، بلکہ یزید ابن زیاد، شمر اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ غداری کی ہے، وہ سب لوگ اس ظلم کے اندر شریک ہیں اور سب لوگ گناہ گار ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو دنیا کا خبیث ترین، ذلیل ترین، ناپاک انسان کہا جائے کہ وہ دنیا کے اندر سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں، اور جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی یعنی اللہ کے نبی کے خاندان کے اوپر جنہوں نے تلواریں چلائیں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صاحب روح المعانی نے تو یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کے اوپر تلوار چلائی، ان کو جا کر تلوار ماری، ان کو نیزہ مارا اور ان کو شہید کیا، ان کا ایمان بھی باقی نہیں رہا۔ وہ ایسے ہے جیسے کہ کسی نبی کے اوپر کوئی تلوار چلائے اور نبی کو شہید کر جائے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جن لوگوں نے جا کر تلوار ماری ہے حضرت حسین کو، ان کا ایمان بھی ختم ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کبار اور بہت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وفات ہوئی، تو یزید نے فوراً اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں اس کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ میری بیعت نہیں کریں گے، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور ظلم کی ابتدا یوں ہوئی ہے کہ اس نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کی طرف اپنا ایک بندہ بھیجا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی ابھی خبر پھیلی نہیں تھی کہ اس نے پہلے بندہ بھیج دیا، اور وہاں پہ جو ولید ابن عتبہ جو وہاں پہ گورنر تھے مدینہ المنورہ میں، ان کو کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ حضرت حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے اور ان لوگوں کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت کراؤ اکیلے میں، بعد میں لوگوں کو بتائیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اسی اثناء میں جب بندہ وہاں پر پہنچا تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ظلم یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ جو جا کر میدان کربلا میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ بعد میں ہوا ہے، ہم یہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یزید کی نیت کیا تھی۔ اس کی نیت میں پہلے سے فطور تھا۔ اس نے یہاں پر جب اس کو بھیجا، بندے کو بھیجا، تو ولید بن عتبہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلایا، لیکن ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئے اور بات کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے یزید نے کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کرو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے جیسے بندے کے لیے کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ میں چپکے سے یزید کی بیعت کروں۔ آپ اعلان کریں کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، سارے لوگوں کو اکٹھا کریں، پھر میں ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں، پھر دیکھتے ہیں کہ بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو چونکہ وہ ولید ابن عتبہ ذرا عافیت پسند شخص تھے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور ان کو مجبور نہیں کیا، ان کو جانے دیا۔ یوں جب یہ بات پتہ چلی عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ بھی مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو لے کر، اور ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ لیکن جب یہ یزید کو پتہ چلا کہ ولید ابن عتبہ نے سستی کی ہے، تو اس نے فوراً اس کو معزول کر دیا اور عمر بن سعید اشدق کو وہاں پہ اس کی جگہ پہ گورنر مقرر کر دیا، اور پھر ایک اور کام یہ کر دیا کہ جو پولیس کا آفیسر تھا وہ چینج کر دیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی
ان کو عمر بن زبیر کو وہاں پہ مقرر کر دیا پولیس کا آفیسر، چونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ عمر بن زبیر جو ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو عمر بن زبیر، عبداللہ بن زبیر دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی حضرت حسین کے ساتھ ہے اور دوسرے بھائی کو تھوڑا اقتدار ملا ہے، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے فوراً ظلم کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں سے تشریف لے کر مکہ المکرمہ جا چکے تھے، تو اس نے وہاں پہ جو رؤساء یعنی بڑے بڑے لوگ جو تھے مدینہ المنورہ میں، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے، ان کو بلایا اور ان کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیے، یہیں پہ ظلم کرنا شروع کر دیے کہ ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم یزید کے لیے بیعت کرو، عبداللہ بن زبیر کی جو حمایت ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ یہیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا سے ظلم شروع ہو چکا ہے، یہاں پہ ہو گیا، اور پھر یہ لوگ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے، لیکن پھر بھی عمر بن زبیر کو پھر ایک بہت بڑا گروہ دے کر آرمی کا بھیج دیا وہاں پہ عمر بن سعید اشتق نے۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کر وہاں سے مکہ المکرمہ سے، یعنی عبداللہ بن زبیر اللہ کے گھر میں پناہ لے چکے ہیں، وہاں سے اس کو پکڑ کر لے آؤ، واپس لاؤ، اور اس کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ اس کے لیے یزید کے لیے بیعت کرے۔ تو ظلم تو یہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ابو شریح نے سمجھایا کہ بھئی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں جو پناہ لیتا ہے، بھئی حرم مکہ میں جو پناہ لے لیتا ہے اس سے وہاں پر تو لڑائی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے جب حدیث آئی تو ان لوگوں نے اس کی تعویل کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اپنی طرف سے حدیث کا معنی بدل رہے ہیں، حدیث کا مطلب چینج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے حدیث میں تعویل کر دی۔ اور عمر بن سعید نے ذرا برابر پرواہ نہیں کی، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی جو پولیس کے آفیسر بنے تھے ان کو بندے دیے، جاؤ جا کر ان کو گرفتار کر گیا، اور وہاں سے وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہاں پر مکہ المکرمہ پہنچے اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چند جوانوں کو بھیجا اور ان کو کہا جا کر ان سے مقابلہ کرو۔ وہ حرم مکہ سے باہر آ کر اس کو مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا۔ تو ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں سے ظلم ہو رہا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں تو تقریباً 4 مہینے کے قریب تو وہ وہیں پہ رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مکہ میں ہیں، اور پھر کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھنا شروع کیے اور یہ کہا جی ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، یزید کو ہم مانتے نہیں ہیں، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، ہم اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کو تیار نہیں، آپ مہربانی کرے تشریف لے آئیں۔ یوں خط لکھتے رہے سینکڑوں خطوط۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میری تھوڑی سی کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو بلا نازل ہو رہی ہے، یہ جو مصیبت آ رہی ہے، یہ شاید ٹل جائے۔ تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں خطوط دیکھے تو پھر نیت کی کہ میں کوفہ کی طرف جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے، کوفہ کی طرف جانے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حکمت عملی سے کام لیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر کوفہ میں جا کر لوگوں سے بات کی اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا، اور ہزاروں لوگوں نے، 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں بیعت کی، اور یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر ان لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے حضرت حسین کے لیے واپس پیغام پہنچایا کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے بیعت کر لی ہے، اور اب آپ مہربانی کریں اور تشریف لے آئیں۔ تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ کیا وہاں سے جانے کا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے تو بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضرت وہاں نہ جائیں، وہ تو غدار لوگ ہیں، آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ نہ جائیں۔ اور حضرت عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کی حضرت آپ نہ تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیسے پہ بکنے والے لوگ ہیں،
یزید کی وہاں حکومت ہے، ان کے پاس بیت المال ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ دیں گے لوگوں کو اور لوگ وہاں بک جائیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے، وہ آپ کی مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھی عرض کی کہ آپ نہ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے ایمان کو چند ٹکوں پہ بیچتے تھے۔ تو عمر بن عبد الرحمن نے بھی عرض کیا کہ آپ مہربانی کریں نہ جائیں، تو انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت کو سنا اور ان کے مشورے کو سنا اور کہا جزاک اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہم تو بہت پریشان ہیں، میں نے سنا ہے آپ جانے لگے ہیں، آپ جن لوگوں کی طرف جا رہے ہیں کیا ان لوگوں نے وہاں پہ پہلے جو دشمن موجود ہے اس کو وہاں سے نکال دیا اور جو وہاں پر جو نظام خلافت ہے اس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بلایا کہ آئیں اب آپ اس کو درست کریں؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، یزید کا تسلط ہے وہاں پر، یزید کا گورنر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آرمی وہاں پہ موجود ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گزارش کی کہ جتنے آپ کے خاندان والے لوگ ہیں سارے پریشان، آپ مہربانی کریں نہ جائیں۔ یوں آپ کے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی عرض کی کہ آپ مہربانی کریں، آپ جائیں گے اور اگر وہاں پر کوئی حادثہ پیش آ گیا اور خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو آپ اس وقت دھرتی کے اوپر ہدایت کا نور ہیں، تو یہ نور بجھ جائے گا، اور ہدایت کا نور آپ ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہوگی، لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا، آپ کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت ملے گی، آپ ہدایت کا ذریعہ ہیں، مہربانی فرمائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کی واعظ و نصیحت کو سنا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے میرے نانا جی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا ہے، حکم دیا ہے، میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ حکم کیا ہے، خواب کیا ہے، تو بتایا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا بندہ جو فاسق اور فاجر ہے اور وہ مسلط ہو رہا ہے، تو امت مسلمہ کو اس سے نجات دلائی جائے اور اس اقتدار، اس عہدے کا جو صحیح حقدار ہے اس کو یہاں پہ بیٹھایا جائے مشورے کے ساتھ۔ تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور وہاں سے چل پڑے، اور یہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تقریباً 3 ذی الحجہ کو وہاں سے چلے ہیں اور مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف، اور اس وقت حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں فرزدق بھی ملا، اس نے بھی عرض کی حضرت جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ جب یزید نے کہا اور وہاں پہ گورنر نے کہا تلواریں نکال لو تو انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، وہاں سے چلتے رہے اور یوں سفر ہوتا رہا۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے اور 18,000 لوگوں نے بیعت کی، اور یوں بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ بیعت کرتے جا رہے تھے، سلسلہ بڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک شخص نے یزید کی طرف خط لکھا اور اس کی طرف پیغام پہنچایا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو یہاں پر تو سارے لوگ حضرت حسین کی طرف بیعت کرنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، تو آپ کو اگر کوفہ چاہیے تو بچاؤ۔ یہاں پہ جو گورنر نعمان ابن بشیر ہے وہ تو اہل بیت کی ساتھ محبت کرنے والا بندہ ہے، وہ تو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ تو یوں یزید نے نعمان ابن بشیر کو بدلنے کے لیے کہ ان کو گورنر ہٹایا جائے، وہ سختی نہیں کر رہے تھے، تو اس نے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، یہ جو بدبخت ہے، اس کو بھیج دیا، اور یہ وہاں سے آیا اور یہ پوری ایک اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، اور جب کوفہ میں انٹر ہوا، داخل ہوا، تو وہاں پہ لوگ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی طرف خط لکھ دیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو جب یہ لوگ، ان لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے دیکھا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت حسین ہے یا ابن زیاد ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ تو یوں یہ چلے ہیں، تو جب ابن زیاد وہاں پہ داخل ہونے لگا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے، تو لوگوں نے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے،
اور خاندان نبوت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ تو ابن زیاد یہ باتیں سنتا رہا اور اندر اندر سے کڑتا رہا، اور وہاں سے لوگوں کی سارے حالات کو دیکھتا رہا، اور چل کے وہ نعمان ابن بشیر کے گھر پہ آیا۔ اور نعمان ابن بشیر کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا عہدہ مجھ سے چھین رہے ہیں اور خود اس عہدے پہ بیٹھنے لگا ہے، تو یہ اہل بیت کے اوپر ظلم کرے گا، تو اس نے اپنے گھر کی کنڈی لگا لی اندر سے کہ تاکہ میں گورنر باقی رہوں اور اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت اور نرمی والا معاملہ کروں۔ لیکن اس ظالم نے آتے ہی فوراً وہاں پہ آیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور خود گورنر بن گیا اور ساری پوری آرمی کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر اس کے بعد کوفہ کے لوگوں کو بلا کے فوراً اعلان کر دیا کہ جو ہماری بات کو مانے گا اس کے ساتھ نرمی ہوگی، اس کے ساتھ اس کا خیال کیا جائے گا، اور جو حضرت حسین کی طرف کھڑا ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ اور یوں جتنے کوفہ کے لوگ، جو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی، اور وہاں پہ بڑے بڑے رؤسا بھی تھے، یعنی بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، سردار لوگ بھی کوفہ کے تھے، تو سب کی ہوا نکل گئی، سب ڈر گئے، اور ابن زیاد کے خوف سے ان لوگوں نے سارے جتنے دل کے اندر وہ ان کی چاہت تھی کہ حضرت حسین کی طرف ہم کھڑے ہو جائیں گے، سب ختم ہو گئے، اور ابن زیاد کے متحد ہو گئے اور غداری پہ تل گئے۔ اور پھر جو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، ان کو بھی ابن زیاد نے تلاش کرنے کے لیے ایک بندے کو چند ٹکے دیے، چند پیسے دیے، اور وہ بندہ اپنے ایمان کو چند درہم کے بدلے میں بیچ کر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے جاسوسی کی، اور یوں مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کا تو یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ سے چلے اور مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف چلے، 3 ذی الحجہ سے چلے اور 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش ہے، تو یہ پورا 1 مہینہ سے بھی زیادہ ٹائم بنتا ہے۔ اب اس میں جتنے یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہے ہیں، ایک حضرت حسین کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، ان کو چھوڑا نہیں ہے، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آ رہے ہیں۔ تو اب اس میں یزید کے پاس تو بات پہنچ رہی ہوگی، اس کو تو پتہ چل رہا ہوگا ظلم کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے روکا نہیں، تو یزید کو کیسے بری عظیمہ قرار دیا جائے؟ اور یوں جب حضرت حسین رضی اللہ چلتے چلتے یہاں پہ قادسیہ کے مقام سے پہلے پہنچے ہیں، تو انہوں نے حضرت قیس ان کو ایک خط دیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہاں پہ کوفہ میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے ان کو خط لکھ کر دیا کہ میں آ رہا ہوں، اور جس کام کے لیے تم لوگوں نے مجھے بلایا اس کے لیے مزید تم کوشش میں لگے رہو، اپنی کوشش کو تیز کر دو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچنے والے ہیں کوفہ میں۔ اور یہ حضرت قیس جب یہاں سے چلے ہیں، اور ادھر سے ابن زیاد نے پولیس بھیجی اور قادسیہ کے مقام کے اوپر ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں پہ حضرت حسین کا مقابلہ کرو، ان کے لوگوں کو روکو۔ تو حضرت قیس جب وہاں پر پہنچے قادسیہ کے مقام پہ، وہاں پہ پولیس تھی، انہوں نے اریسٹ کیا، ان کو گرفتار کیا، ابن زیاد کے پاس بھیج دیا، اور ابن زیاد نے ظلم، یعنی آپ اس جتنا بھی یہ یزید کی جب سے یعنی حکومت قائم ہوئی ہے، آپ ظلم کو دیکھیں گے کہ ظلم ہی ظلم ہے۔ حضرت قیس کو پکڑا اور ابن زیاد کے پاس بھیجا، اور ابن زیاد نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کہا کہ تم قصر عمارت پر، یعنی وہ جو گورنمنٹ کی عمارت تھی جس میں بیٹھ کے یہ لوگ عوام کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے، ان کو اوپر محل کے اوپر چڑھا دیا، اور وہاں پہ چڑھا کے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرو، ان کے اوپر سب و شتم کرو، لعن طعن کرو۔ جب حضرت قیس وہاں پر چڑھے تو انہوں نے ابن زیاد کی بات کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، جنت کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان کی تعریف کی اور بتایا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے تم کوشش کرو، ان کی حمایت کرو، اور ابن زیاد کے اوپر لعن طعن کی۔ تو ابن زیاد نے یہاں پر جو ظلم کیا ہے، اپنی آرمی کو کہا، فوج کو کہا کہ اس کو قصر اوپر محل کے اوپر سے نیچے پھینک دو۔ ان لوگوں نے اوپر سے، یہ کوئی کافر نہیں ہے،
یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہو رہی کہ کوئی حضرت قیس نعوذ باللہ کوئی وہ غیر مسلم تھے کہ جن کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا گیا، تو یہ ظالم لوگ تھے، ظالم ان کے اندر ظلم تھا۔ جب اقتدار کا نشہ دماغ کو چڑھتا ہے تو پھر دین، اسلام اور شریعت کیا ہے یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں دماغ سے۔ تو ابن زیاد نے اوپر سے ان کو نیچے پھینکوایا اور وہ نیچے گرے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو کیا یہ ظلم یزید کے پاس نہیں پہنچ رہا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا؟ اور حضرت حسین وہاں سے چلے ہیں، قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو یہاں پر ابن زیاد نے پہلے سے حر بن یزید کو 1000 بندے کا لشکر، جن کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، لڑائی کا سامان ہے، 1000 بندہ بھیج دیا۔ حر بن یزید وہاں پہ پہنچ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کے مقام پہ ملا اور کہنے لگا حضرت اب آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، مجھے آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچنا ہے۔ تو حر بن یزید نے یہ کام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے کر مجبور کر کے ابن زیاد کی طرف لے کے جا رہے۔ چلتے چلتے خیر یہ قافلہ چلتا رہا اور یوں جا کر وہاں پہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ پھر وہاں پہ عمر بن سعد جو ہے وہ 4000 کا لشکر، اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی فوج لے کر پہنچ گیا۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یعنی یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ اتنا بڑا لشکر لے کے پہنچے ہوئے ہیں۔ سامنے کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ ہیں، 72 لوگ، چند افراد سامنے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے عظمت رکھنے والے، سب سے زیادہ یعنی جن کا مقام ہے دنیا میں، انسانیت میں، وہ لوگ موجود ہیں، اور ان کے خلاف تلوار لے کر جانے والا 5000 بندہ تلوار لے کے پہنچ گیا کہ ہم تمہیں مارنے کے لیے آ گئے۔ اور یوں جب آرمی پہنچی ہے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن سعد نے ملاقات کی تو ان سے ارادہ پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے پہلے حر بن یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے مقام پہ خط دکھائے، یہ خطوط ہیں، ان لوگوں نے مجھے بلایا، میں خود نہیں آیا، میں لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوفہ میں آؤں، یہاں پر کوئی جنگ کروں، یہ میرے ساتھ تو اپنے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، میرے ساتھ تو عورتیں ہیں، ہم لوگ تو لڑنے کے لیے نہیں ہیں، مجھے ان لوگوں نے بلایا ہے۔ یہ جو یہاں کے بڑے بڑے رئیس ہیں، جو سردار ہیں کوفہ کے، بہت سارے لوگوں نے سینکڑوں خطوط لکھے ہیں۔ تو حر بن یزید نے بھی کہا کہ نہیں، مجھے ان خطوط کا پتہ نہیں ہے۔ تو عمر بن سعد کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کی، لیکن ابن زیاد اور شمر جیسے بدبخت لوگ وہ پھر اڑ گئے کہ نہیں، ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو کہا کہ تین باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں، ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر تم رک جاؤ۔ اور اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں وہاں سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان ظالموں نے وہاں پہ ہٹنے نہیں دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر بھی جب راستے میں آ رہے تھے تو ملی تھی، تو ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو مریں گے یا لڑیں گے، انہوں نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیوں کیا، ان کو شہید کیوں کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ یہاں پر میدان کربلا میں جب بات ہوئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمایا کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دو، ایک، دوسرا یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود جا کر ان سے بات کرتا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی بھی یہ جو ہمارے اسلامک جو ہماری سلطنت ہے اس میں کسی ایک بارڈر کے اوپر مجھے جانے دو جہاں جا کے میں رہ سکوں۔ لیکن ان لوگوں نے، ابن زیاد، شمر لعین، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس اب تو ایک ہی آپ کے پاس چوائس ہے، ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی بات ہے ہماری طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ تم یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میری موت قبول ہے لیکن یوں مجبور ہو کر بیعت کرنا قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال پھر یہ 10 محرم الحرام، 7 محرم الحرام کو ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان جو پاکیزہ خاندان ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکیزگی اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، انہوں نے فرمایا
ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے پانی بند کیا، فرات کے کنارے 500 بندے بھیج دیے کہ پانی ان کو نہ دیا جائے، اور پھر ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر 10 محرم الحرام کو پورا لشکر آ گیا، اور کوفہ کے وہ سردار جنہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی تلواریں لے کر حضرت حسین کے سامنے ہے۔ یہاں پر میدان میں حر بن یزید نے ان کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے گھوڑا وہاں سے دشمن کے لشکر سے دوڑا کر حضرت حسین کے ساتھ آ گئے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا کہ میں پہلے غلطی کر چکا ہوں، لیکن ابھی میں خاندان نبوت کے لیے میں کٹ جاؤں گا، لیکن میں اس ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ لوگو تم میرے اوپر یہ ظلم کیوں کرنا چاہتے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے تمہارا کوئی بندہ قتل نہیں کیا ہے، مجھے قتل کرنا تمہارے لیے کہاں سے جائز ہے؟ کہاں سے تمہارے لیے جائز ہے؟ تم جانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں، اور اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کیا باتیں فرمائی ہیں، میں جنت کا سردار، نوجوانوں کا سردار ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے اللہ کے نبی کے فضائل نے فرمائے، تو انہوں نے فرمایا جاؤ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان سے میری عظمت کے بارے میں پوچھو کہ میرے نانا جی نے، اللہ کے نبی نے مجھے کیا کیا خطاب دیے۔ لیکن ان لوگوں کے دل کے اوپر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ اے اللہ یہ حسین ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اے اللہ جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ رسول، یعنی اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اور ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے، اپنی کمر پہ سواری کروائی ہے، اور ان کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں، ان کو لے کے اللہ کے نبی گھومتے رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے کیا کیا یعنی ان کی فضائل بیان فرمایا، سب پتہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، کوئی بات ان کے اوپر اثر نہیں کی۔ جب اقتدار کا لالچ ہو، دین اور شریعت لوگ پیچھے پھینک دیتے ہیں، وہاں پہ اپنی انا کو سامنے لاتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر 10 محرم الحرام کو ظلم کیا گیا، اور پھر خاندان نبوت کے یہ جو چشم و چراغ تھے ان کو ان لوگوں نے بجھا دیا۔ ہزاروں کا لشکر سامنے ہے اور 72 لوگ سامنے ہیں۔ یہ کیا عجیب یعنی حالت تھی کہ سامنے بھی مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے، اور ادھر تو پھر اللہ کے نبی کا خاندان ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے خاندان کے اوپر تلواریں چلائی اور اس ظلم میں کسی بھی طرح سے شرکت کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی، ان سے بڑا بدبخت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کو دنیا میں سزا ملی ہے، ان کو بعد میں دنیا میں سزا ملی ہے۔ بھئی خاندان نبوت کے اوپر جب ظلم کریں گے تو وہ دنیا میں ایسے چھوٹ جائیں گے؟ ان کو دنیا میں بھی سزا ملی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور پھر ان کے گردن، ان کے سر مبارک کو کاٹ لیا، پھر اس کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، اس نے بدبختی کی، پھر وہاں سے یزید کے پاس لے گئے، وہاں پر اس نے بھی بدبختی کی ہے، اور اس طرح سے یہ جو 10 محرم الحرام کو اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، اس سے یزید کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم اس کو سوچیں کہ ایک مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، حضرت حسین 3 ذی الحجہ سے چلے ہیں، اور یہاں پہ 10 محرم الحرام کو واقعہ پیش آیا، اور اس کے درمیان میں جتنا ظلم ہوتا رہا ہے اس کی خبر یزید کو ہوگی، ایسا نہیں کہ اس کو خبر نہ پہنچی ہو۔ وہ اس کے پاس اقتدار ہے، اگر وہ پہلے سے ابن زیاد کو حکم دیتا کہ حضرت حسین کو تم نے شہید نہیں کرنا، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، وہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی تقریباً 20 سال کا دور رہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں کیا، اور ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی ہے کہ میرے اوپر ہاتھ کے اوپر ضرور بیعت کرو، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ان کے سامنے
یہی بات تھی کہ یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اس کی عزت اور اکرام کرنا ضروری ہے۔ لیکن یزید ایک ظالم آدمی ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کرنے کی بجائے ابن زیاد جیسے ظالم آدمی کو وہاں پر مسلط کیا کہ ان کو مجبور کیا جائے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس میں جتنا بھی ظلم ہوتا رہا ہے اس سب کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہ دنیا کے بدبخت اور غلیظ ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت تھی اور ہے، وہ لوگ تو جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر ظلم کیا ہے ان کو حساب تو دینا پڑے گا۔ اور صاحب روح المعانی نے جہاں تک لکھا ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر تلوار چلائی ہے ان کا تو ایمان بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔